الحمد لله نحمده ونستعينه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. سب طرح کی تعریف اس رب العزت کے لیے ہے جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا اور ہمیں بسایا ہے. اسی کے حمد و ثنا بیان کرتے ہیں جس نے بغیر ستون کا آسمان کو کھڑا کر دیا اور زمین کو بچھونا بنا دیا اور سورج اور چاند تارے سیارے سب کو پیدا کرنے والا صرف رب العزت اکیلا ہے. اس کا ساجی کوئی نہیں ہے. وہی پالنہار ہے, وہی مشکل کشا ہے. ہم اسی کے حمد و ثنا بیان کرتے ہیں اور انسانوں کو رہنمائی کے لیے انسانوں میں ہی نبیوں کو مابعوث فرمایا ہے. سارے نبیوں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سلامتی نازل ہو. خصوصیت کے ساتھ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ بے شمار سلامتی نازل ہو. برادران اسلام, آپ کے سامنے نماز نبی کی سلسلہ چلتے آ رہا ہے. اسی کی مد نظر رکھتے ہوئے آج آپ کے سامنے قرآن پاک کی 7ویں سورہ سورہ الاعراف کی 31ویں آیت پیش کیا ہوں. یہ جو آیت ہے کہ لباس کے متعلق آیت ہے. اس کا سراسر ترجمہ یوں ہے: اے آدم کے اولاد, تم مسجد کی ہر حاضری کی وقت اپنا لباس پہن لیا کرو. اے آدم کے اولاد, تم مسجد کی ہر حاضری کے وقت اپنا لباس پہن لیا کرو اور خوب کھاؤ اور پیو اور حد سے تجاوز نہ کرو. بے شک اللہ تعالیٰ حد سے پار ہونے سے ان لوگوں سے پسند نہیں فرماتا. یہ ہے سراسری اس کا ترجمہ. یعنی اللہ سبحانہ وتعالی انسان خوبصورتی کے لیے زینت کا الفاظ یہاں پر استعمال ہوا ہے. خذوا زینتکم, یعنی انسان کی اپنی آرزو کو چھپانے کے لیے اور خوبصورتی کے لیے لباس اللہ سبحانہ وتعالی نے طے کر دیا. سب سے بہترین لباس جو ہے وہ تقویٰ ہے. انسانی فطرت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے آرزو کو چھپانے کے لیے لباس کو نازل فرما دیا, لباس کو چن لیا, اور بہترین لباس جو ہے وہ تقویٰ ہے. یہ لباس جو ہے انسان کی عیب کو بھی چھپا دیتا ہے. یعنی اگر نقص ہے جسم کے اندر اس کو بھی چھپا دیتا ہے اور اپنے سطر کو چھپاتا ہے, یعنی شرمگاہ وغیرہ کو. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آدم کی اولاد, تم جب بھی حاضری دیتے ہو مسجد کی طرف خوبصورت اچھی لباس پہنا کرو. میرے بزرگ عزیز دوستو, افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم لباس جو شادی میں اچھی لباس پہن کر جاتے
اگر کوئی میٹنگ ہوتا ہے، کوئی MLA بلایا، MP بلایا، تو بہت اچھی اچھی لباس پہن کر جاتے ہیں۔ افسوس اور افسوس کہ اللہ کی گھر کی طرف جب آتے ہیں تو اپنی لباس پھٹا ہوا اور بالکل تنگ چست اور پتلا اور کیا کہے ایسے لباس پہن کر آتے ہیں۔ یہ صحیح طریقہ نہیں ہے، کیونکہ ہم کائنات کے رب کی طرف ہم مائل ہوتے ہیں، کائنات کے رب کے گھر کی طرف ہم جاتے ہیں تو کتنی اچھی لباس پہننی چاہیے۔ اور کسی کا لباس بہت ہی چست ہوتا ہے، یعنی اپنے جسم کا جو آزو ہے وہ ظاہر ہو جاتا ہے، ایسا بھی نہیں ہونی چاہیے، ڈھیلا ڈالا ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لباس ایسا ہو کہ آپ کی جسم ظاہر نہ ہو، آپ کی جسم لوگوں کے سامنے ظاہر نہ ہو، ڈھیلا ڈالا ہو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ پسندیدہ لباس سفید لباس ہوا کرتا تھا، اور بھی بہت سے رنگین پہنے ہیں لیکن سفید کو زیادہ پسند کیا کرتے تھے۔ آئیے ہم لباس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان نبی کیا ہے دیکھتے ہیں۔ کوئی شخص کپڑے میں اس طرح نماز نہ پڑھے کہ اس کے کھندے ننگے ہو، یعنی نماز کے سلسلہ چل رہا ہے، نماز نبی ہے، جب نماز کے لیے آتے ہو اچھی لباس پہنو، اور لباس بھی ایسے ہو کہ اپنے کھندے کو ڈھکے ہوئے ہونی چاہیے، کیونکہ اس زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام کے بعد کپڑے کی کچھ کمی تھی، اسی لیے ایک لباس میں بھی پہنا کرتے تھے، ایک ہی کپڑے میں بھی نماز پہنے تھے۔ تو اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو فرماتے ہیں کہ وہ ایک کپڑا کیوں نہ ہو، کھندے ڈھپے ہوئے ہونی چاہیے، یہ شرط ہے۔ کوئی شخص کپڑے میں اس طرح نماز نہ پڑھے کہ اس کے کندھے ننگے ہوں، یعنی کھلا ہو۔ حضرت عمر ابی سلمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ام سلمہ کے گھر میں ایک ہی کپڑے میں لپٹے ہوئے نماز پڑھتے دیکھا۔ آپ نے اس کی دونوں طرفین اپنے کھندوں پر رکھی ہوئی تھی، یعنی وہ ایک ہی کپڑا تھا، کھندے ڈھکے ہوئے تھے، پورا لباس ڈھکا ہوا تھا بدن۔ صحابہ کرام رضوان اجمعین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، اور وہ اپنے تہبند کو چھوٹے ہونے کے سبب اپنی گردنوں پر باندھے ہوئے ہوتے تھے، اور عورتوں سے کہہ دیا گیا تھا کہ جب تک مرد سیدھی ہو کر بیٹھ نہ جائے اس وقت تک تم اپنے سر سجدے سے نہ اٹھائیں۔ یہ جو حدیث ہے بخاری کی حدیث ہے۔ صحابہ کرام رضوان اجمعین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، اور وہ اپنے تہبند کو چھوٹے ہونے کے سبب اپنی گردنوں پر باندھ لیتے، یعنی ایک ہی کپڑا ہوتا تھا تو کپڑا ایسے ڈال لیتے، پھر پیچھے گھاٹی ڈال لیتے تھے، جیسے کہ ہم لوگ دیہاتی میں دیکھتے ہیں ایک ہی کپڑا ہوتا ہے، پورا کپڑا سامنے پورا ہوتا ہے، پیچھے سے گھاٹی ڈال لیتے، پورا کپڑا ہوتا ہے ایک ہی کپڑا، اور باندھ لیتے تھے۔ اور عورتوں سے کہہ دیا گیا تھا کہ جب تک مرد سیدھی ہو کر بیٹھ نہ جائے اس وقت تک تم اپنے سر سجدوں سے نہ اٹھائیں، یعنی مرد آدمی آگے تھے، آگے صف میں رہتے تھے، اور عورتیں پیچھے صف میں رہا کرتے تھے۔ تو کیونکہ سجدے میں جب جاتے ہیں تو پیچھے کی جو ہوتی ہے آزو لوگوں کو نہ دکھائی دے، اسی لیے جب تک مرد سجدہ سے اٹھ جائے اور بیٹھ جائے جب تک عورتیں اپنے سجدہ سے سر نہ اٹھائیں، یہ حکم دیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہ بھی بخاری کی ہی حدیث ہے، کیونکہ اس حدیث سے یہ واضح ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں بھی مسجد میں آیا کرتے تھے اور پچھلے صف میں بیٹھ کرتے تھے، پچھلے صف میں وہ لوگ کھڑا ہوا کرتے تھے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک مرد اٹھ کر بیٹھ نہ جائے جب تک سجدے سے عورتیں سر نہ اٹھائیں، کیونکہ سطر ان لوگوں کو نہ دکھے، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا تھا۔ اس سے معلوم ہو کہ مرد کے لیے نماز کے دوران سر ڈانپنا واجب نہیں ہے، لیکن کندھوں کا ڈانپنا واجب ہے، ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ کپڑا اپنے سروں پر سے ڈالا کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کندھوں پر ڈالا کرو، اس کا مطلب یہ ہے کہ کھندا ڈھکنا آپ کے لیے واجب ہے۔ تو اسی دلیل کے اوپر کچھ لوگوں نے ٹوپی کے بارے میں ذکر اٹھاتے ہیں کہ بغیر ٹوپی کا بھی نماز تو ہو جاتی ہے، لیکن زینت یعنی انسان کا زینت خوبصورتی کے لیے ٹوپی پہننا اور امامہ لگانا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت نبوی ہے۔
यानी टोपी पहने और अमामा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बांधा करते थे। अगर सर खुला भी हो उसकी नमाज तो हो जाएगी, लेकिन जीनत के एतबार से पहनना बेहतर है। तो इस हदीस के अंदर दूसरी बात यह भी मालूम होती है कि औरतें मस्जिद जाया करती थी। तो अफसोस से कहना पड़ता है कि आजकल मस्जिदों में औरतों को बगैर इजाजत देते हैं, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने औरतें मस्जिद भी जाया करती थी और वाज और बयान भी सुना करती थी, और उनके लिए कुछ हुदूद रहते थे। यानी औरत का जो लिबास है सर से लेकर के नीचे पिंडली के नीचे तक उसका लिबास होनी चाहिए। आइए उसके बारे में देखते हैं। हजरत मोहम्मद बिन अल मदरी रजी अल्लाह बयान करते हैं कि मैंने हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला रजी अल्लाह के पास आया तो वो एक कपड़े में लपटे हुए नमाज पढ़ रहे थे और उनके चादर एक तरफ रखी हुई थी और दूसरी चादर भी रखी हुई थी, लेकिन एक कपड़े में नमाज पढ़ रहे। जब वो नमाज से फारिग हुए तो हमने उनसे कहा, अबू अब्दुल्ला आपकी चादर पड़ी रहती है और आप नमाज पढ़ लेते हैं? तो उन्होंने फरमाया, हाँ, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसी तरह नमाज पढ़ते देखा है और मैंने ये चाहा कि तुम्हारे जैसे लोगों के लिए मालूम हो जाए, इसीलिए मैंने एक कपड़े में नमाज पढ़ लिया हूँ। यानी दो चादर थे उनके पास, लेकिन एक चादर बगल में रखे और एक ही चादर से वो नमाज पढ़े। नमाज पढ़ने के बाद सवाल किया गया कि आपके पास तो चादर है दूसरी चादर, तो अब क्यों एक नमाज में एक कपड़े में नमाज पढ़ी? तो उन्होंने कहा कि आप जैसे लोगों को बताने के लिए मैंने एक ही चादर में नमाज पढ़ी, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक चादर से भी नमाज पढ़ा करते थे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज में मुंह ढांपने और सदल करने से मना फरमाया है। सदल ये है सर या कंधों पर इस तरह कपड़ा डाला जाए कि दोनों तरफ लटकता रहा, यानी कुछ लोग जैसा कंधुआ डालते हैं ना, ऐसा चादर डाल लेना, यानी दोनों कोने सामने आ जाए, यानी कंधा ना ढके, गले के साइड से दोनों आ जाए, जैसे कि लोग रुमाल डाल लेते हैं, ऐसा ना डाले, उससे मना फरमाए, क्योंकि दोनों कंधों ढकने का शर्त है। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा करने से मना फरमाया है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बालिग औरत की नमाज ओढ़नी के बगैर नहीं होती, यानी सर पर कंपलसरी उसको कपड़ा डालना पड़ेगा। बगैर ओढ़नी से अगर कोई नमाज पढ़ी खुला सर से, उसका नमाज नहीं होती। जैसा कि हजरत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाते हैं कि औरतें ओढ़नी और ऐसे लंबी करते नमाज जिसमें उसके कदम भी चूब जाते हैं, यानी नीचे के कदम भी चूब जाते, इतनी सर से लेकर के बिल्कुल नीचे तलक उसको होनी चाहिए औरत की नमाज का लिबास। ये जो लिबास का सिलसिला चल रहा है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी नमाज में नंगे पांव खड़े होते और कभी आपने जूतियां पहन कर भी नमाज पढ़ते थे, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम नमाज अदा करो तो अपना जूतियां पहन लो या उससे उतार कर अपने कदमों के दरमियान रखो। एक रिवायत में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यहूदियों की मुखालिफत करो, जूते और मोज़ों पहन कर नमाज अदा नहीं करते वो लोग, यानी इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते थे कि उनकी मुशाबियत हो, उनकी जो मुखालिफत हो, इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी मौके महल पर जूते से भी नमाज पढ़ते थे और जूते निकाल करके भी पढ़ते थे, क्योंकि साफ सुथरा था उस टाइम, मिट्टी का तो जमीन था, इसीलिए जूते पहनकर पढ़ लिया करते। अगर हमें भी कभी उस सुन्नत को अमल करना हो, जैसे कि समुद्र के किनारे जाए और साफ सुथरा इलाका भी हो, ऐसे जगह में जूतियों से भी नमाज पढ़ना जायज है, इस हदीस से मालूम होता है। ताकि मस्जिदों को साफ सुथरा रखे, इसीलिए अपने जूते निकाल करके मस्जिदों के अंदर दाखिल होकर नमाज पढ़ना अफजल है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा ने घर में एक पर्दा लटका रखा था। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये पर्दा हटा दो, इसकी तस्वीरें नमाज में मेरी सामने शामिल होती है। तो मालूम हुआ कि नक्श व निगार वाली मुसल्ले पर नमाज पढ़ना दुरुस्त नहीं है, यानी भड़कदार कोई कलर हो या कुछ तस्वीरें हो, क्योंकि तस्वीर रखना मना है, क्योंकि जिस घर में तस्वीर रहता उस घर में फरिश्ते दाखिल नहीं होते। और जहाँ पर सीनरीज वगैरह तो रख सकते हैं, लेकिन जानदार जो जानवर इंसान के कोई भी फोटोज वगैरह रखना मना है। और जिस घर के दरवाजे के पास अगर कुत्ता हो तो उसके अंदर भी फरिश्ते नाजिल नहीं होते। कुत्ते को अलग जगह पालने का इलाका अलग होता है,
یعنی تصویر رکھنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. جیسے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا گھر میں ایک پردہ لٹکا رکھا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پردہ ہٹا دو، اس کی تصویریں نماز میں میری سامنے آتی ہیں، اس نماز میں خلل کرتی ہے. معلوم ہوا کہ نقش و نگار والے مصلی پر نماز پڑھنا درست نہیں ہے. صحابہ کرام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے گرمی کی شدت سے سجدے کی جگہ کپڑا رکھا کرتے تھے، یعنی سجدے کی جگہ میں کپڑا ڈال کر بھی سجدہ کر سکتے ہیں، کیونکہ گرمی کی شدت تھی تو زمین پر جب پیشانی لگتی ہے جلتا ہے، اسی لیے کپڑا پیشانی کے سیدھا رکھ کر بھی ہمیں نماز سجدہ کر سکتے ہیں. آئیے کہ کپڑوں میں بالکل پتلی پتلی کپڑے پہننا منع ہے اور چست کپڑے ٹائٹ والے کپڑے پہننا بھی منع ہے، کیونکہ رکوع سجدہ کرنے میں تکلیف ہوتی ہے، مصیبت ہوتی ہے. اسی لیے ڈھیلا ڈالا کپڑا ہو، اچھے طرح سے رکوع بھی ہو، اچھے طرح سے سجدہ ہو. اور چھوٹے چھوٹے کپڑے بھی پہنتے ہیں بہت سے لوگ، کیونکہ سجدے میں جانے کے وقت پیچھے والا پورا نظر آتا ہے، ایسے کپڑے بھی پہننا منع ہے. جب کپڑا اچھا درست ہو تو نماز میں بھی خشوع اور خضوع مل جاتی ہے. اور صاف ستھرا کپڑا پہننا چاہیے، پرانا کپڑا کیوں نہ ہو، صاف ستھرا ہو. اور تصویر جس گھر کے پاس رہتے ہیں، جس گھروں میں رکھتے ہیں، اور کتا جس گھر میں پالتے ہیں اس گھر میں فرشتے نازل نہیں ہوتے. تو تصویر جو ہے بہت سے لوگ اپنے باپ کا، دادے کا وغیرہ وغیرہ فوٹو گھروں میں لگاتے ہیں، اس کو نہیں لگانی چاہیے. وہ اپنے جو اس کا محراب ہوتا ہے یا بیروا ہوتا ہے اس کے اندر میں رکھے، اوپر میں نظر آنے سے فرشتے گھر میں نازل نہیں ہوتے. کتا جو ہے اپنے نگران کے لیے پال سکتے ہیں لیکن گھر سے دور رکھے، اس کا کھانا پینا، اس کا رہن سہن الگ ہونی چاہیے. اور جو جاننا جو ہے دھڑکدار کلر والا نہیں ہونی چاہیے، سادہ سیدھا ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا. اچھا کپڑا پہنو اور خوشبو لگاؤ اور سرما لگاؤ اور تیل لگاؤ، یہ جو ہے خوشبودار فرشتوں کو بہت پسند ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی جاتے مسجد کے وقت تو خوشبو عطر وغیرہ لگاتے. یہ مردوں کے لیے ہے، عورتیں کبھی بھی کہیں بھی انتظام ہو مسجد کا، اگر مسجد جائے تو خوشبو نہ لگائیں، ان کے لیے منع ہے مسجد جاتے. آئیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اور جگہ کی فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مسجدوں کا ذکر فرمایا کہ سورہ جن کے اندر میں یہ آیت فرمایا، اور یہ کہ مسجدیں صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہی خاص ہے. مسجد جو ہے اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کے لیے خاص ہے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو. میرے بزرگ اور عزیز دوستو، بہت سے مسجدوں میں دیکھا جاتا ہے کہ مسجد تو اللہ کا ہی ہے، عبادت کرنے کے لیے آتے ہیں، لیکن اوروں کے بارے میں خطبے چلتے ہیں. یعنی صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہی خاص ہے، مسجد کے اندر میں اللہ کا ہی ذکر ہونی چاہیے، یعنی اللہ کی بڑائی ہو، اللہ کے احکام ہو اور سنت نبی ہو وغیرہ، اتنا ہی. بہت سے لوگ ایسے خطبے دیتے ہیں کہ کسی بزرگان دین کے لیے ولی اللہ اور بابا وغیرہ ان لوگوں کے بارے میں تعریف کر کر کے خطبے شامل کرتے ہیں. ایسا نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ خاص کر کے اللہ کا گھر ہے، اللہ کا ہی ذکر ہونی چاہیے. اور مسجدوں کی فضیلت میں عثمان رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مسجد بنائے اور اس کے ذریعے اللہ کی رضا چاہے، اللہ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیتا ہے. جس نے اللہ کی رضامندی کے لیے کسی نے گھر بنایا یعنی مسجد بنایا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل بنا دے گا. اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ مسجد تو بناتے ہیں لیکن اپنی خاندانی نام اور اپنے نام و نشاد کے لیے بہت سے لوگ فخر اور گھمنڈ کرتے ہیں. ایسا نہیں ہونی چاہیے. بہت سے لوگ کہتے ہیں کبھی باتوں میں کہ میرا باپ نے بنایا مسجد، ہمارا مسجد ہے وغیرہ وغیرہ. ایسا الفاظ استعمال کرنا منع ہے، کیونکہ اللہ کی رضامندی کے لیے جب مسجد بنا دیے تو وہ خیر خواہی اللہ کے پس کر دینی چاہیے، اپنے خاندان وغیرہ کا ذکر نہ کیا جائے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو مسجدیں بہت زیادہ محبوب ہیں اور بازار انتہائی ناپسند ہے. میرے بزرگ و عزیز دوستو، غور کیجیے اس باتوں پر. اللہ تعالیٰ کو زیادہ یعنی اس سرزمین کے اوپر میں زیادہ پسندیدہ جو جگہ ہے وہ مسجدیں ہیں. اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے. سب سے ناپسندیدہ جو ہے وہ بازار ہے. اب سوچئے کہ ہم وقت کہاں گزارتے ہیں، زیادہ سے زیادہ وقت بازاروں میں نکالتے ہیں یا مسجدوں میں نکالتے ہیں؟ یہ سوال ہے.
اپنے گریبان جھانک کر دیکھے اپنے عورتوں کو مسجدوں کو بھیجنے سے منع کر دیتے ہیں، لیکن بازاروں میں، سنیما ہال میں اور شاپنگ کے لیے ہم لوگ اس کو لے جاتے ہیں۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ مسجد کے جو ذمہ دار ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ مسجدوں کے اندر عورتوں کے لیے بھی انتظام کریں، ان کا رہن اور طہارت خانہ، وضو خانہ وغیرہ ان کے لیے الگ سا انتظام کرے، کیونکہ گمراہی کا جو سبب بنا ہوا ہے یہ لا علمی عورتوں کی وجہ سے رسم و رواج آ چکے ہیں۔ تو غور کیجئے کہ مسجدوں کے اندر میں الگ سا ایک علاقہ رکھیں، الگ سا ایک انتظام کریں کہ عورتوں کے لیے، ان کے لیے وضو خانہ، استنجا خانہ وغیرہ ہو۔ ہاں کہیں اب عمر رضی اللہ عنہ زمانے میں ایک حادثہ گزرا تھا، اس کو لے کر کے لوگوں نے مسجد میں آنے سے بند کر دیا عورتوں کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی بندیوں کو اللہ کے گھر سے نہ روکو، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ کے بندیوں سے اللہ کے گھر کو جانے سے نہ روکو، اگر وہ چاہتی ہے جانے کے لیے اس کے لیے اجازت دو، لیکن بہتر یہ ہے کہ گھر کے اندر والی کمرے میں نماز ادا کرے عورت، یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنا واضح فرما دے، اگر کوئی عورت جانا چاہتی ہے اس کو مت رکھو، اگر وہ گھر میں پڑھنا چاہتے ہیں گھر کے اندر والی کٹوری جو ہوتی ہے اس میں نماز پڑھنا اس کے لیے بہتر ہے۔ تو اس لحاظ سے کبھی کچھ حادثہ ہو گیا ہوگا، اس کے بہانے سے مسجدوں کے اندر عورتوں کو آنے سے منع کرنا یہ صحیح طریقہ نہیں ہے، سنت کے خلاف ہے، ان کے لیے کچھ انتظام کرنی چاہیے۔ مطلب یہ کہ مسجد دنیا کی تمام جگہوں سے اللہ کو زیادہ محبوب اور پیاری ہے، کیونکہ ان میں اللہ کی عبادت ہوتی ہے، اور بازار تمام جگہوں سے اللہ کے نزدیک نہایت ہی ناپسندیدہ ہے، کیونکہ وہاں حرص، طمعی، جھوٹ، مکر و فریب اور لین دین میں فریب وغیرہ اس کی دورہ ہوتی ہے۔ یاد رہے کہ کسی دینی یا دنیاوی ضرورت کے بغیر بازار کبھی نہ جائیں، کیونکہ مسجد میں وقت زیادہ نکالنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ جگہ ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ وقت مسجدوں میں نکالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی دن کے اول حصے میں یا دن کے آخری حصے میں مسجد کی طرف جائے، اللہ اس کے لیے جنت میں مہمان نوازی تیار کرتا ہے۔ دیکھیے جس نے صبح کے وقت ہو، کوئی بھی وقت ہو، اگر مسجد کی طرف جاتا ہے اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے مہمان نوازی کرتا ہے۔ یہ جو ہے بخاری کی حدیث ہے۔ آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم وضو کر کے مسجد جاؤ تو ایک ہاتھ کی انگلیوں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں نہ ڈالو، بے شک اس وقت تم نماز ہی میں ہوتے ہو۔ اسے تشبیہ کہتے ہیں، یعنی جو بھی بیٹھتے ہیں، بہت سے لوگ کا عادت ہے کہ بیٹھتے ہوئے یہ دونوں انگلیوں کے اندر میں ڈال کر کے بیٹھتے ہیں، ایسا بیٹھنا منع فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ جب وضو کر لیا، جب مسجد میں آ گئے تو تم عبادت میں شمار ہو گئے، اسی لیے ایسا بیٹھنا منع ہے۔ اور گھونٹ لگا کر بیٹھنا، یعنی دونوں پیر اکھڑ کے ہاتھ ملا کے بیٹھتے ہیں نا، ایسا بھی بیٹھنا، گھونٹ لگا کر بیٹھنا یہ بھی منع ہے، اور تشبیہ کرنا، دونوں انگلیوں دونوں ہاتھوں کے اندر رکھ کر بیٹھنا بھی منع ہے۔ یہ جو حدیث ہے ابو داؤد کی حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز، بعض مسجدوں کی جو فضیلت بتائیں، مسجد اقصیٰ میں ایک نماز 1000 نمازوں کا برابر ہے۔ مسجد اقصیٰ میں ایک نماز 1000 نمازوں کے برابر ہے۔ خانہ کعبہ میں یعنی مسجد الحرم میں ایک نماز دوسری مساجد کے 1,00,000 نمازوں سے افضل ہے۔ اسی طریقے مسجد نبی میں ایک نماز 1000 نمازوں سے بہتر ہے۔ یہ جو 3 مسجدیں ہیں ثواب کی نیت سے زیارت کر سکتے ہیں، یعنی وہ مسجد جائے اور ثواب حاصل کرے، اس کی سفر بھی کر سکتے ہیں۔ پھر 3 جگہ کا سفر کرنے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثواب کی نیت سے حلال فرمایا، اور کہیں جگہ بھی ثواب کی نیت سے سفر کرنا منع فرمایا، جیسا کہ مسجد اقصیٰ اور مسجد الحرام اور مسجد نبی۔ عبداللہ بن سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ نفل نماز گھر میں پڑھنا افضل ہے یا مسجد میں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نہیں دیکھتے کہ میرا گھر مسجد کے کس قدر قریب ہے، اس کے باوجود فرائض نماز کے علاوہ مجھے گھر میں نماز پڑھنا زیادہ پسند ہے۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ سنت نفلی جو ہے وہ اپنے گھر میں پڑھے، فرائض جو ہے مسجد میں ادا کریں، یہی بہتر طریقہ ہے۔ کبھی کا کوئی پڑھ لیا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مسجد میں
नमाज पढ़ो तो नमाज का कुछ हिस्सा नवाफिल सुन्नतें अपने घरों में पढ़ो, अल्लाह उस नमाजी के सबब घर में भलाई देगा, यानी बरकत होती है। नमाज घर में पढ़ने से बरकत होती है। बहुत से लोग घर में नहीं पढ़ते लेकिन पढ़नी चाहिए। और घरों को कब्रिस्तान ना बनाओ, उसका मतलब यह है कि जो घर में नमाज अदा नहीं होती उसमें जिन और शैतान दाखिल होते हैं, इसीलिए घरों में नफली इबादत करें और बच्चों को भी आदत हो जाए, इसलिए नफली और सुन्नतें घर में पढ़ना बेहतर। और आइए हजरत अबू खतादा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम मस्जिद में दाखिल हो तो बैठने से पहले 2 रकात नफिल तहत्तुल मस्जिद के तौर पर पढ़ लिया करो। मेरे बुजुर्ग अजीज दोस्तों, यहाँ भी एक नुक्ता है, बहुत से मस्जिदों में जैसा आते ही बैठकर उठकर नमाज पढ़ते हैं, ये सुन्नत नबी नहीं है। अल्लाह के नबी से मना फरमाया है कि जब तुम भी मस्जिद जब भी जाओगे तो पहले 2 रकात पढ़कर बैठो। और एक मौके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुम्मे के खुतबा हो रहा था तो एक सहाबी दाखिल हुए और बैठ गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवाल किए, क्या तुमने नमाज पढ़ी? उन्होंने कहा नहीं। तो उठ खड़े हो जाओ, 2 रकात नमाज पढ़कर बैठ जाओ। इससे साफ जाहिर होता है कि बहुत से लोग इसे एक मनगढ़ंत बना लिया, जैसे अपने किसी मेहमान के पास जाते हो तो किसी घर में ऐसे तो नहीं बैठ जाओ, बैठकर ही तो बात करोगे, इसीलिए अल्लाह के घर में आते हो तो पहले बैठ जाओ, उसके बाद में नमाज पढ़ो। ये गलत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया से, जैसा मस्जिद में दाखिल हो तो कम से कम 2 रकात नमाज पढ़े। यहाँ तक के खुतबा होते हुए भी आकर डायरेक्ट ना बैठे, पहले 2 रकात पढ़े फिर उसके बाद बैठे। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सुन्नत नबी है। और आइए कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्याज और लहसुन से मना किया और फरमाया, जो कोई इन दोनों को खाए तो मस्जिद के करीब ना आए। और फरमाया कि अगर तुमने उन्हें खाना ही है तो उनको पकाकर उनको बू मार दो, यानी पकाने के लहसुन और प्याज को करार दिया है। कच्चे लहसुन और प्याज खाने से, खा करके मस्जिद आने से मना फरमाया है, क्योंकि इससे फरिश्तों को भी एज़ा पहुंचती है, यानी उसका बू की वजह से उसका बास आता है, इसके लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना फरमाया। शेख अलबानी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि क्या किसी के तस्वुर में ये बात आ सकती है कि सिगरेट पीने वाला प्याज और लहसुन के हुक्म में दाखिल नहीं? सबको मालूम है कि सिगरेट की बदबू प्याज लहसुन की बू से कहीं ज्यादा ज़ायदनाक होती है और दोनों के खाने में कोई जरूरत भी नहीं है, जबकि सिगरेट पीने के बहुत से नुकसानात हैं और कहीं फायदे नहीं है। अगर किसी को मरीज की वजह से, बीमारी की वजह से अगर वो लहसुन या प्याज इस्तेमाल करना पड़ा तो उनके इस्तेमाल के बाद मस्जिद आ सकता है, क्योंकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुगीरा बिन शोइबा रज़ियल्लाहु अन्हु को सीने के एक मरीज की बिना पर लहसुन खाने की इजाजत दी थी। यानी मेडिकल के इस्तेमाल से, अगर कोई दवा के इस्तेमाल कोई ने लहसुन खाया प्याज खाया तो अच्छी तरह साफ कर ले और मस्जिद आ जाए, लेकिन आम आदमी लहसुन और प्याज खा करके मस्जिद को आने से मना फरमा, क्योंकि उसकी बू आती है। तो इसके बारे में अलबानी साहब फरमा रहे हैं कि सिगरेट, बीड़ी वगैरह जो खैनी वगैरह इस्तेमाल करते हैं तो उनकी जबान से, उनके मुंह से बहुत से बू आती है। क्या वो बू जायज हो सकता है? क्योंकि फरिश्ते को भी मुश्किल होती है, क्योंकि जो सिगरेट नहीं पीता अगर सिगरेट पीने वाले के बगल में खड़ा हो जाता तो मालूम होगा कितनी बू है। इसीलिए ये सब जो नशे वाली चीजें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर नशे वाली चीज हराम है, इसीलिए सिगरेट, बीड़ी, खैनी वगैरह जितने भी है ये सब इस्लाम में हराम है। कुछ लोगों ने इसका फतवा दिया जब तक नशा ना हो उसको खा सकते पी सकते, गलत है। छोटा नशा क्यों ना हो, बड़ा नशा क्यों ना हो, जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमा दिया उसको मना ही करना चाहिए। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में सो जाते थे, हालांकि वो कुंवारे नौजवान थे। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर ये नौजवान थे, यानी इसका मकसद ये कि मस्जिद में आराम कर सकते हैं वक्तन, ये जायज है। इसी तरीके से मस्जिदों में खरीद और फरोख्त करना मना है, नहीं करनी चाहिए, बिजनेस नहीं करनी चाहिए, बाहर करनी चाहिए, मस्जिद के बाउंड्री से बाहर करना चाहिए, अंदर नहीं करनी चाहिए। ये है चंद बातें आपके सामने रखा हूं कि मस्जिद के अहकाम और लिबास के बारे में, यानी लिबास अच्छी लिबास हो और खुशबू भी लगाएं और चुस्त टाइट वाला लिबास पढ़ करके नमाज
ادا نہیں صحیح ہو سکتی، اسی لیے ڈھیلا ڈالا لباس ہو اور اچھی لباس ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب بھی تم مسجد کی طرف آتے ہو نماز کے لیے تو اچھی لباس پہن کر آؤ۔ یہ ہے چند باتیں، اور ایک بات میں رکھ کے ختم کر دیتا ہوں کہ حضرت جابر سے روایت ہے کہ مسجد نبوی کے کچھ مکان خالی ہوئے، بنو سلمہ نے مسجد کے قریب منتقل ہونے کا ارادہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آئے بنو سلمہ اپنے موجودہ گھر میں ٹھہرے رہو، مسجد کی طرف آتے وقت تمہارے قدم لکھے جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنا دور سے آپ وضو کر کر کے مسجد کی طرف آتے ہیں ہر قدم پر آپ کو نیکی ملے گا۔ یہ ایک صحابی کیا سوچے کہ مسجد کے قریب منتقل ہو جائے، گھر دور تھا نزدیک آ جائے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمائے وہیں پر رہو، وہی بہتر ہے، کیونکہ آپ وہاں سے چل کر آتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں نیکیاں دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنا دور سے آئیں گے اتنا ثواب ملے گا۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 شخص ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اس دن یعنی حشر کے میدان میں اپنے عرش کے سائے میں رکھے گا، جس دن سوائے اس کے سائے کے کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ پہلا شخص وہ ہے کہ عدل حاکم انصاف کے ساتھ حکومت چلائے، دوسرا وہ نوجوان جو اللہ کی عبادت میں جوانی گزاری ہو۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جوانی کہیں اور گماتے ہیں اور بڑھاپا مسجدوں میں رہتے ہیں، یہ صحیح طریقہ نہیں ہے۔ جب آپ جوانی کا بارے میں سوال کیا جائے گا، اسی لیے جوانی اللہ کی راہ میں خرچ کریے۔ تیسرا وہ شخص ہے کہ اس کا دل مسجد میں لگا ہوا ہو، جس وقت نماز پڑھ کر نکلتا ہے تو اس کی طرف دوبارہ آنے کے لیے بے تاب رہتا ہے، یعنی نماز کی طرف مسجد کی طرف اس کا دل لگا ہوا رہتا ہے، وہ قیامت کے دن عرش کے نیچے اس کو جگہ ملے گا۔ چوتھا وہ شخص ہے جو صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے آپس میں محبت رکھتے ہیں، اور ملتے ہیں تو اسی کی محبت میں اور جدا ہوتے ہیں تو اللہ کی محبت میں۔ پانچواں شخص وہ ہے کہ جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرتا اور افراد محبت یا خشیت سے اس کی آنکھوں سے آنسو پڑتی ہے، یعنی اللہ کو یاد کرتا ہے روتا ہے۔ چھٹا وہ شخص ہے جس کے خاندانی خوبصورت عورت نے برائی کے لیے بلائے، یعنی دعوت گناہ کی طرف دے، پھر اس شخص نے کہا میں نے اللہ سے ڈرتا ہوں۔ ایسا شخص کے لیے بھی قیامت کے دن یعنی آخرت کے دن حشر کے میدان میں عرش کے نیچے جگہ ملے گا۔ اور ساتواں وہ شخص ہے جس نے اللہ کے نام پر کچھ دیا پھر اس کو چھپایا، یہاں تک کہ اس کے بائیں ہاتھ کو علم نہ ہو کہ اس نے دائیں ہاتھ نے کیا خیرات کیا ہو۔ یہ 7 شخص ہیں جن لوگوں نے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے ان کو جگہ مل گیا۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا دل مسجد کی طرف ہو، ہمارا وقت مسجد میں زیادہ نکالیں، بازاروں میں کم نکالیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔